यहाँ بیرو آیا تھا لطیف صاحب کی دعوت پہ، مولوی لطیف صاحب کی دعوت پہ لوگوں کی بڑی خاصی تعداد تھی یہاں پہ، آپ نے بھی دیکھا، اور صرف ہم نے سوشل ایونٹس کے حوالے سے بات کی جو اس وقت سماج میں اس وقت ناسور پنپ رہا ہے، پھیل رہا ہے، اس پہ کیسے روک تھام لگائی جائے۔ اور بنیادی طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں مورل ڈیگریڈیشن کا ایک منشیات کا رجحان ہے، اور لوگ یعنی ایسی کاموں میں ملوث ہو رہے ہیں جو کسی بھی طریقے سے اخلاقی ضابطے میں نہیں آتے ہیں، تو اس پہ ہم نے بات کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے پچھلی بار وہ گوشت پہ آواز اٹھائی تھی اور اس میں لوگوں نے لبیک کی تھی، اور آج پھر وہاں لال بازار میں نے سنا ہے کہ پھر سے ایک وہ فرنچائز کھولا گیا ہے، اور جہاں پہ وہ سور کا گوشت جو ہیم کا جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے۔ ہم گورنمنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لے لیں، لہٰذا اس سے پہلے ہی قدم لگائی جائے۔ سرکار کی مشینری جو سرکاری مشینری اس کو دیکھ ریکھ کے لیے تو وہ خاموش کیوں نظر آ رہے؟ اب یہ پتہ نہیں ہے خاموش کیوں، کیا وہ ہمارا امتحان لے رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، اس میں ہم نہیں کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارا تو ہم تو وسل بلوور ہیں، تو ہم کو تو آواز دینی ہے۔ ویسے مفتی اعظم میں خاموش نہیں رہ سکتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ جہاں جہاں عوام کا کوئی مسئلہ ہو وہاں مجھے آنا ہے اور اس پہ بات کرنی ہے۔ آئی کی ناٹ بی اے اسپیکٹیٹر۔ سر دیر سوال ہے، چونکہ اگر معاشرے کی اصلاح کے لیے علماء مل جل کے کام میں علماء سے بے حد مایوس ہو چکا ہوں، جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، وہ نام نہاد ہے، ان کا کام ہے وہ ممبر رسول پہ چڑھ کے صرف فتنہ اٹھاتے ہیں، برانگیختہ کرتے ہیں۔ میں نے لوگوں سے کہہ دیا ہے ایسے لوگوں کو جو اس طریقے کی حرکات کرتے ہیں، علماء کا کام ہے لوگوں میں اتحاد پیدا کرنا، قرآن اور احادیث کی روشنی سے لوگوں کو منور کرنا، یہ لوگوں کا کام ہے۔ علماء کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ فتنہ برپا کریں اور لوگوں کو منتشر کریں، یہ سب ان کا کام نہیں ہے۔ جو وہ مولوی نہیں ہے، وہ علماء نہیں ہے، بلکہ وہ فتنہ گر ہے، اور انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی علماءہم شر من تحت الادیم السماء یخرج منہم الفتنہ۔ آپ دیکھو گے کہ زمانے آخر میں لوگ ایسے ہوں گے، جو علماء ایسے ہوں گے، ان سے فتنہ برپا ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کی ذمہ داری، علماء کے ساتھ ساتھ والدین کی ذمہ داری ہے، پولیسنگ کرنی ہوتی ہے۔ ہماری بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں اس پہ ہم غور نہیں کر رہے ہیں، ہمارے بچے کس راہ پہ بھٹک رہے ہیں اس پہ ہم غور نہیں کر رہے ہیں۔ دس از آور مورل ڈیوٹی، ریسپانسبلٹی ٹو سی ویئر دے آر ہیڈنگ۔ سر دعوت کا سیزن آج کل چل رہا ہے، تو ڈاوری سسٹم کا بہت زیادہ رجحان چل رہا ہے، تو اب بحیثیت مفتی اعظم اپنی آفس سے ایک آرڈر آپ اس پر نکالے کہ کس طرح کی شادی ہونی چاہیے۔ میں کر رہا ہوں اس پہ، آج بھی میں نے یہاں پہ بات کی، لوگوں کو میں نے تلقین کی کس طریقے کی شادیاں کریں اور اسراف سے بچیں، اور یہ دوسروں غریبوں کے لیے اپنی شادیوں کو کی نمود و نمائش کر کے ان کے لیے وبال جان نہ بنائیں۔ جی نصب اگر ہم جموں کشمیر کی نہیں ہے اس میں تو یہ دو رائے تو ہے نہیں۔ بنیادی طور پہ اگر ہم شراب کو دیکھیں گے تو ام الخبائث ہے، یہ ہر خبیث چیز کی ماں ہے، اور جب ماں کو ہم چھوڑیں گے تو بچوں پہ پابندی عائد کریں گے تو اس کا فائدہ کچھ نہیں نکلے گا، لہٰذا وی ہیو ٹو ڈیمانڈ کہ اس پہ شراب پہ پابندی۔ سر کچھ لیڈرز بول رہے کہ اس سے ریونیو پر اثر پڑ رہا ہے، سی ایم ہے یا دوسرے لیڈر صاحبان ہیں، تو کس طرح سے یہ سوال آپ ان سے پوچھیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ ان کی جانب سے کیسے میں جواب دے دوں۔ تو آخر پہ آپ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات پہ عمل کر لیجئے، جو ان کو اسوہ حسنہ رہا ہے اس پہ عمل کر لیجئے، اس کو نمونہ بنا لیجئے۔ مولویوں کو نمونہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نمونہ بنائیں، اور جس طریقے سے انہوں نے، اگر ہم دیکھیں گے وہ متحمل بھی تھے، جب وہ
فاتح مکہ بن کے آئے تو ایک اعلان کر دیا انہوں نے ابو سفیان کے بارے میں، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم طلقاء من دخل دار ابو سفیان فهو آمن، آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کے لیے امن ہے۔ یہ پیغام امن تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہشت گردی کا کوئی بھی پیغام نہیں دیا ہے، دہشت گردی کو کیا ہوا پنپنے نہیں دی ہے، بلکہ انہوں نے ہمیشہ یہ لوگوں میں چاہا ہے کہ محبت اور الفت آپس میں بٹیں اور ان کا وہ رائج رہیں۔ بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سر بات کرنے کے لیے۔